السلام علیکم دوستو، میں عمار کاظمی امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم اور رحمت کے سائے تلے آپ سب لوگ خوش اور آباد زندگی گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، ہم اکثر سنتے ہیں کہ اس شخص پر جادو ہو گیا۔ یہ جادو کیا ہے؟ کچھ لوگ اس پر اعتقاد کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک نفسیاتی بیماری ہے اور وہم ہے۔ لیکن حقیقتاً جادو آپ کے نفسیات پر اثر کر کے پوری باڈی کا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ دشمنی یا حسد رکھتا ہے اور مقابلے کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے تو پھر وہ اس شیطانی کھیل کا سہارا لیتا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑا ہی عجیب واقعہ بتاؤں گا کہ ڈر اور خوف جو ہے کس طرح انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ اور ایک یہ لطیفے کی طرح بھی ہے بات، لیکن مکمل واقعہ سنیے گا جو کہ میں اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جادو سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور جادو ہمارے پر کس وجہ سے اثر انداز ہوتا ہے۔ دیکھیے، بحیثیت مسلمان قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے جادو برحق ہے اور نظر بد بھی برحق ہے، اور یہ دونوں چیزیں حاسدین کی طرف سے تحفہ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ کہ جب انسان پاکی اور پلیتی کا فرق نہیں رکھتا اور اپنے ارد گرد روزانہ کے وظائف کا حصار نہیں باندھتا، تو پھر اس طرح کے شیطانی وار انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر آپ نماز پنجگانہ کی باقاعدگی کرتے ہیں اور 5 دفعہ دن میں باوضو رہتے ہیں اور سورہ فلق اور سورہ ناس ہر نماز کے بعد اپنے اوپر دم کرتے ہیں، تو یہ ایک حصار آپ کے ارد گرد، ایک شیلڈ آپ کے ارد گرد اللہ کی طرف سے بنا دیتا ہے۔ یہ عمل ایسا ہے، لیکن کوتاہیوں، لاپرواہیوں اور زندگی کی دوڑ میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم بھول جاتے ہیں۔ کہیں سے کسی حاسد کا پلایا ہوا، کہیں پہ کوئی تعویذ دبایا ہوا، کہیں کو کسی کے آپ کے کپڑے ہاتھ لگ جاتے ہیں، کہیں پہ آپ کی پاؤں کی مٹی ہاتھ لگ جاتی ہے، تو وہ شیطانی کھیل شروع کر دیتا ہے۔ تو دوستو، وہ کیا عمل ہیں جن کے ذریعے ہم ان شیطانی واروں سے بچ سکتے ہیں؟ کوشش کریں کہ بیت الخلاء میں
اپنے کپڑے نہ ڈال کے رکھیں اندر۔ دوسری چیز، چاہے جیسے، کیونکہ یہ جب شیطانی وار آپ پہ چلتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ کو نماز سے دور کرتے ہیں۔ تو جب یہ معاملات ہو رہے ہوں تو آپ کوشش کریں کہ آپ نے ہر صورت ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، کیونکہ یہ شیطانی کھیل ہے، سب سے پہلے دور ہی آپ کو نماز سے کرے گا، قرآن سے کرے گا۔ اور پھر کسی بھی شیخ سے، کسی بھی عالم دین سے آپ جادو کے بارے میں مختلف وظائف حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے بہترین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے، جب ان کے اوپر خود بھی ہوا، وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، تو کثرت سے پڑھیں، اس کا پانی دم کر کے پئیں، اور یہ جو آپ کو چیزیں بتائی ہیں ان پر عمل کریں۔ اچھا جی، دوسری چیز یہ کہ جادو کرنے والا جادو تو کروا دیتا ہے، لیکن جو شخص روحانی عمل سے اس کی کاٹ کرتا ہے تو وہ سارا کا سارا گند وبال اس شخص کے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو جو یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ جادو کسی پہ کروا رہے ہیں اور اس کو اس کا نام روحانی عمل دے رہے ہیں، ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ روحانی عمل میں کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے جو کسی کی تباہی یا بربادی کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے ہے، ان کی زندگیوں میں برکت لانے کے لیے ہے، ان کے دل بدلنے کے لیے ہے۔ ہاں، آپ کسی کے لیے بد دعا تو کر سکتے ہیں، اگر اس کے ظلم، اس کی جو وہ آپ کے اوپر صحبتیں ڈال رہا ہے، عذاب ڈال رہا ہے، ان سے بچنے کے لیے آپ اس کے لیے اللہ کے ہاں عذاب کی دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کوئی ایک ایسا وظیفہ نہیں ہے جو کسی کی زندگی برباد کر دے، تباہ کر دے، ناحق۔ ایک بات یاد رکھیے۔ دوسری چیز، جب جادو کروانے والا جادو کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے سب سے پہلے سکون چھین لیتا ہے۔ یہ سکون ایک ایسی نعمت ہے جو کہ کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور اگر آپ اللہ والے بھی ہیں اور اچانک بھٹک گئے اور کسی راہب کے ہتھے چڑھ گئے تو آپ نے جادو کروا دیا کسی پہ، تو سمجھ لیجئے سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ آپ سے چھینے گا وہ آپ کا ایمان ہے۔ اور آج کل ہماری سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ نوری علم کے ذریعے دوسرے کو فنا اور برباد کر رہا ہے، لیکن یہ بات میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ روحانی کوئی بھی عمل ہے وہ کسی کو برباد یا تباہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ہاں ہدایت کے لیے ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو راہ راست پہ لے آئے، اللہ تعالیٰ اس کا دل پھیر دے تاکہ وہ آپ پر ظلم نہ کرے، آپ پہ مصیبتیں نہ ڈالے، کیونکہ پوری دنیا کے دل جو ہے اللہ کی مٹھی میں ہے، اور کسی کا دل بھی کسی وقت بھی بدل سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ مت دھوکے میں رہیے گا کہ جو شخص جو ہے حساب کتاب کے ذریعے ذائچے بنا کے، ستاروں کی چال سے پھر کچھ عملیات کرے، تعویذ بنا کے جس میں عادات کا شمار ہو، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جادو کے بہت قریب جا چکے ہیں یا جادو کروا رہے ہیں، اور یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ 110% اتھینٹکلی
جو ہے آپ کا ایمان خارج ہو جاتا ہے، یہ جب آپ عملیات کرواتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں اس واقعے کی طرف جو میں نے آپ کو بتانا تھا۔ آپ دوستوں سے کہوں گا کہ میرے چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تو دوستوں، آسیب یا سحر یا جادو بیسکلی آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے، اور کوئی بھی وہم، کوئی بھی سائیکولوجیکلی جو آپ کے اندر بیماریاں ہیں وہ بھی آپ کی پوری باڈی کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ کسی بھی چیز کا خوف سب سے پہلے آپ کو بیمار کرتا ہے۔ تو دوستوں، بات کچھ اس طرح تھی کہ ہم کزنس ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ایک کزن تھا اس پر ہم نے پلنٹی ڈال دی کہ یار تم جو ہے نا آج ہمیں چرخہ وغیرہ کھلاؤ گے۔ اور جس ایریے کے اندر ہم تھے وہ بالکل قبرستان کے ساتھ لگتا تھا، یہ قبرستان کے سینٹر میں تھا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو میانی صاحب کے ایریے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا۔ تو ہمارا ارادہ بنا، اس نے کہا کہ میں پیسے دے دیتا ہوں، آپ جا کے کچھ کھانے کے لیے لے آؤ، میں نہیں جاؤں۔ تو میں اور ساتھ میرا ایک دوست ہم بائک پہ چلے گئے۔ رات کا ٹائم تھا، سناٹا، کچھ نظر نہ آیا، اور اچانک ہم جب قبرستان کے آگے سے گزرے تو ہمیں روشنی نہ دکھائی دی۔ تو جب ہم قریب سے گزرے تو دیکھا تو آگ کے شعلے بلندی کو چھو رہے تھے۔ اس کا اتنا افیکٹ ہوا کہ ہم لوگ بغیر کچھ لیے ڈرے ڈرے ہم آگے جا کے پھر واپس آ کے گھر چلے گئے، اور ساری رات ڈر کے گزاری، اتنی بے چینی میں گزاری کہ ہم سوچتے رہے کہ آیا کہ وہ قبر میں کہیں عذاب ہو رہا تھا قبر کا، یا پھر کیا جو ہے وہ کوئی جادو تھا، کیا تھا، جنات تھے، کیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ صبح ہم اس طرح بھی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے وہاں سے نکلے، اور سیدھا ہم دوبارہ اس قبرستان میں گئے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک فقیر جو ہے قبر کے ساتھ سو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کچھ لکڑیاں راکھ بنی پڑی ہوئی تھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہو رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے اپنے دماغ کی پیداوار ہوتی ہے، حقیقی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور جادو کا بھی تعلق آپ کے دماغ سے ہے۔ شیطانی سحر انگیز چیزیں آپ کے دماغ کو کنٹرول کر لیتی ہیں اور وہ پھر باڈی کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ پر پختہ یقین رکھیں، کیونکہ یہ جو لوگ جو بھی کرواتے ہیں وہ اپنے انجام میں بہت بری طرح پھنستے ہیں، اور یہاں تک پھنستے ہیں کہ وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کی نسلیں برباد ہوتی دیکھی ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، اللہ پر یقین رکھنے والا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکھنے والا یقین کیسے شیطانی عمل یا شیطان کو مان سکتا ہے؟ آپ نے جیسے مانا آپ کا ایمان خارج ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سے آپ مستفید ہو سکیں۔ تھینک یو۔